الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. لائق سب احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم نے گزشتہ جمعے میں جس سلسلے کا آغاز کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیس منا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، اور یہ بتایا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا یا اسلام سے خارج ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زجر و توبیخ ہے، ایک ڈانٹ ہے، شدید ناراضگی ہے. جب شدید ناراضگی ہوتی ہے تو آدمی یہ بات کہتا ہے کہ تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تم سے بیزار اور بری ہوں، مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی شدید ناراضگی کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ یہ اعمال کرنے والے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو اسی سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو غیروں سے مشابہت اختیار کرے، جو غیروں کی نقالی کرے، جو یہود و نصارہ اور مشرکین کے نقش قدم پر چلے، ان کے طریقے کو اختیار کرے، ان کی تہذیب کو اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، علماء یہ کہتے ہیں اگر اعتقادات میں ہو اور عبادات میں ہو تو یہ حرام ہے اور کفر تک پہنچانے والی چیز ہے. ان کے جیسا عقیدہ رکھنا، ان کے جو شرکیہ عقائد ہے، اگر اس میں مشابہت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا. اور معاشرت میں اگر ان سے مشابہت ہے کہ ان کے جیسے رہتے ہیں، ان کے جیسا لباس اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی کراہیت سے خالی نہیں. اسی روایت میں آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سلام کا الگ طریقہ ہے یہود و نصارہ کے. وہ انگلی کے اشارے سے اور ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور ہمارا سلام تو زبان سے ہوتا ہے السلام علیکم. تو ان کی مخالفت کرو. تو اگر معاشرت کی چیزیں ہیں، معاملات کی چیزیں ہیں، تو اس میں اس درجے کی شدت نہیں ہوتی. لیکن اگر اعتقادات میں ان کی مشابہت ہو جائے، مذہبی رسومات میں ان کے نقش قدم پر ہم چلنے لگ جائیں، ان کے جیسی عبادت کرنے لگ جائیں، تو پھر اللہ یہ خیر بنائے، پھر ہمارا ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے.
اب ہم ذرا غور کر لیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کی، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی، بلکہ ہمارے بڑوں کی بھی کیا صورتحال ہے۔ رواداری کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ غیروں کے شرکیہ عقائد پر بھی کمپرومائز کر لیں، اس پر بھی سمجھوتا کر لیں کہ آپ کی مذہبی رسومات میں بھی ہم شریک ہو جائیں۔ ایک مسلمان کے لیے تو بس سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ اس کے رسول کا حکم۔ ہاں، انسانوں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، جو ہمارا پڑوسی ہے، جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ پڑوسی ہمارا مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کا اپنا حق بیان کیا گیا۔ اس میں یہ کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا کہ مسلم ہو تو اچھا سلوک کرنا ہے، غیر مسلم پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، نہیں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اتنے حقوق ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے اتنے حقوق مجھے بتاتے رہے، اتنے اس کے بارے میں وصیت کرتے رہے، مجھے ایسا لگا کہ میرا وارث نہ اسے بنا دے پڑوسی کو۔ تو اتنے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، انصاف کرنا، اس سے تمہارا رب تمہیں نہیں روکتا۔ تو ان کے حقوق ہیں، وہ ادا کیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت بھی ہو سکتی ہے، پریشانی کا شکار ہے، ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ لیکن جو شرکیہ اعمال ہیں، جو ان کی مذہبی رسومات ہیں، اس میں ہرگز شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں بھی شریک ہوتے ہیں تو یہ تو وہی بات ہے کہ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں۔ تو آپ پر آیت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ تم جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو، مجھ سے ہرگز ان کی عبادت نہیں ہو سکے گی، یہ کام میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں، اور تم بھی اپنے طریقے پہ اڑے ہو۔ تم بھی جس معبود برحق کی میں عبادت کرتا ہوں، تم بھی عبادت نہیں کرنے والے ہو۔ تو ٹھیک ہے، زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، ہم گن پوائنٹ پہ تمہیں مسلمان نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے طریقے کو اختیار کر لیں، تمہارے معبودان باطلہ کے سامنے جھکنے لگ جائیں۔ جو تہوار برادران وطن کا ہمارے سامنے ہے، دیوالی کا، ظاہر سی بات ہے اس کے پس منظر میں بہت سے شرکیہ عقائد ان کے تصورات میں ہوتے ہیں۔ خوشی کی جیت ہوگی، غمی پر اور تاریکی پر روشنی کی فتح ہوگی، اور دولت کی دیوی اس کی پرستش ہوتی ہے، بہت سے پس منظر ہیں۔ بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں۔ تو ہم جائزہ لے لیں اپنے مسلمان نوجوانوں کا، گھرانوں کا، کس قدر شرکت کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کو یہ بھی چراغاں کرتے ہیں، یہ بھی دیپاولی مناتے ہیں، اور یہ بھی مبارکباد دیتے ہیں
پٹاخے بازی کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں قطعاً جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ میں اس کی وضاحت ہے، اور بھی دیگر فتاویٰ سے یہ بات واضح ہے۔ ایک عام رواج ہے، نوجوان اس میں بہت آگے، سوشل میڈیا پر بھی ہر تیسرا بندہ اپنا اسٹیٹس لگا رہا ہے، ہیپی دیوالی والعیاذ باللہ، جیسا تہوار اسی حساب سے پھر ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ گویا ان کے ان اعمال پر، مشرکانہ اعمال پر آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں۔ تو اپنے نوجوانوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ ہمارے پاس اصل چیز ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا صورتحال ہے، وہ ساری رسومات، وہ عبادتیں بھی کر رہے ہیں جو غیر کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں وہ ساری چیزیں بٹھا رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں، بٹھا کر کے پوجا کرتے ہیں، تو مسلمان بھی یہ کرنے لگے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان حرکتوں سے وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ جس سے رب ناراض ہو جائے، تو سمجھے دنیا ہم سے راضی ہو جائے، رب کو ناراض کر کے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو پھر ساری چیزیں ہمارے حساب سے ہوں گی، پھر اللہ ماحول کو ہمارے لیے سازگار کرے گا۔ لیکن اللہ سے دشمنی مول لے کر کے، اللہ کو ناراض کر کے ہم یہ سمجھے کسی کو مبارکباد دیں، ان کی تہواروں کو، اس سے خوش ہو جائیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ این خیالست و محالست و جنون، یہ دیوانگی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ، لہذا تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ اس لیے قلبی دوستی سے منع کیا گیا کفار کی۔ اس کے علاوہ یہ جو آتش بازی ہے، پٹاخے بازی ہے، چراغاں کرنا ہے، دیوں کی قطاریں لگانا ہے، اس کے عقلی طور پہ نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات ہیں۔ آئے دن اخبارات میں یہ چیز نظر آتی ہے، اگلے دن آپ دیکھیں گے کہیں پہ کسی کا گھر جل گیا، کوئی بذات خود جل کر کے ہلاک ہو گیا، اور پھر ایک فضائی آلودگی ہے، شور شرابہ ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے مہلک پٹاخے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی سن نہیں سکتا ہے، کان بند کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ خود اتنا ہی کافی ہے کہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ مسلمان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے، دوسروں کے آرام میں خلل ڈالے، یا وقت کا ضیاع ہو، وقت ضائع ہو رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ خرافات والی چیز ہے۔ تو اپنے نوجوانوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ چیز مسلم گھروں میں بھی نظر آتی ہے کہ لوگ وہاں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے نہیں روکیں گے تو یہ جو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، مسلم لڑکیاں وہ جا کر کے پوجا کر رہی ہیں، برقع پوش، یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ بس برقع اڑا دیا گیا اور بدنام کرنا ہے مسلم خواتین کو۔ لیکن صرف پروپیگنڈا ہی نہیں ہے، حقیقت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ مسلم لڑکیاں یہ سب کر رہی ہیں، تو جب ہم نے یہاں سے اجازت دے دی ہے مبارکباد دینے کی، ان کے مذہبی تہوار پر خوشی منانے کی، تو دھیرے دھیرے آگے بھی بڑھیں گے۔ اس
لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے۔ اسی طرح ایک روایت میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو غیروں کے علاقے میں رہتا ہو، ان کے تہوار نیروز و مہرجان کو مناتا ہو، اسی حالت پر اس کا انتقال ہو جائے تو انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ہم بھی سوچ لیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وردی کسی اور کی پہنے، طریقہ کسی اور کا اختیار کریں اور تنخواہ یہاں سے لیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، یہ ہماری صف میں سے نہیں ہے۔ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا ہے، مسلمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محبوب ہوتا ہے۔ اس کی اپنی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو خاتون کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، اس کے میاں کے خلاف اکسائے۔ اسی طرح اس کا الٹا بھی لے لیجئے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مرد کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف اکسائے اور بھڑکائے۔ یہ برائی بھی عام طور پہ پائی جاتی ہے، ایک عورت دوسری عورت کو بھڑکاتی ہے اس کے شوہر کے خلاف، تمہارے میاں تو ایسے ہیں، ہمارے شوہر تو بہت اچھے ہیں، وہ ساری ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، ساری فرمائشیں پوری کرتے ہیں، وہ اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، تم کہاں حور پری اور شوہر تمہارا لنگور، ایسا بد اخلاق، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزر، تو یہ بھڑکانا ہوا۔ اسی طرح شوہر کو بھڑکایا جاتا ہے، تمہاری تو ایک اچھی جگہ شادی ہوتی، کہاں پھنس گئے، کس طرح کی بیوی لے آئے، تمہیں تو اچھا خاصا جہیز ملتا، تمہیں تو شاندار گاڑی ملتی، پتہ نہیں کیسے پھنس گئے۔ اپنے اپنے انداز ہیں، ہم سب جانتے ہیں کس طرح اکسایا جاتا ہے، ایک کی تعریف کرنا دوسرے کی برائی کرنا، یہ ہے اکسانا بھڑکانا۔ اس کے کتنے خطرناک نتائج ہوتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپس میں دشمنی ہوگی، لڑائی ہوگی، طلاق تک کی نوبت آئے گی، پھر صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، دو خاندانوں تک بات پہنچتی ہے، پھر اولاد کا کیا ہوگا، پھر خاندانوں میں تفریق ہوگی، دشمنی ہوگی۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، وہ اپنے کارندوں کو، اپنے چیلوں کو، شیاطین کو بھیجتا ہے کام کرنے کے لیے، رات میں کارگزاری سنتا ہے، بتاؤ کیا کام کر کے آئے ہو، تو ایک ایک کر کے آ کر کے اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کروا دی فلاں سے، وہ کہتا ٹھیک ہے، کوئی بڑا تیر نہیں مارا۔ ایک آ کے کہتا میں نے فلاں گناہ کروا دیا فلاں سے، اس کو بھی کنارے کر دیتا، ٹھیک ہے، بہت بڑا کام نہیں کیا۔ ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دی، تو اس کو قریب کرتا ہے، اسے شاباشی دیتا ہے، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے کہ تم نے بڑا کام کیا۔ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی میں جھگڑا کرانا یہ دو نفس کا، دو ذات کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، دو خاندان کی بات ہوتی ہے۔ جب اس میں لڑائی ہوگی، اس میں دوری ہوگی، تو صرف دو ذات تک یہ بات نہیں محدود رہے گی، بڑا نقصان ہوگا، اس لیے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے، اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اعمال اگر ہم نے کیا تھا غلطی میں، نادانی میں، ناواقفیت میں، تو توبہ کر لیں۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، آگے اضافہ ہے اسی روایت میں، ولا سیدن علی خادمہ ولا خادمن علی سیدی۔ یہ بھی ہوتا ہے کوئی کام کرنے والا کسی کے یہاں نوکر کو بھڑکاتے ہیں، تم
8-8 گھنٹہ دیتے ہو، تنخواہ اتنی معمولی، تو بڑے بے رحم ہیں تمہارے مالک، تمہارے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، بہت زیادتی کرتے ہیں، میں تو اپنے یہاں نوکروں کو اتنا دیتا ہوں، دیکھ لو اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے یہاں۔ تو یہ اس انداز سے بھڑکایا جاتا ہے، یا مالک کو نوکر کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہوتی۔ مسلمان تو خیر خواہی چاہتا ہے ہر ایک کی، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من انتہب نہبۃ فلیس منا، جس نے کسی کا مال لوٹا اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک تو لوٹنا ڈکیتی کرنا وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ مشہور ہے کہ راستہ روک کر کے کسی کا مال چھین لیا، تو عام طور پہ اسے غلط سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جسے لوٹنا سمجھا ہی نہیں جاتا عام طور پہ، حالانکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی کی قسم ہوتی ہے۔ مثلا شادی میں ہمارے یہاں جو رسومات ہوتی ہیں، دولہا جب آنگن میں جاتا ہے پھر جوتا ایک طرح سے چھین لیا جاتا ہے، پھر وہ 500 کا 1000 کا جوتا اسے لینے کے لیے 5000 10,000 دینے پڑتے، تو یہ بھی تو ایک طرح سے لوٹنا ہے۔ یا بیوی ساز و سامان لے کر کے آئی، اس کی ملکیت ہے، اب وہ صندوق کھلے گا جب تو سارے گھر والے اکٹھا ہو گئے، اب وہ چھینا جھپٹی شروع ہے، جس کو جو پسند آیا اس نے اپنے اعتبار سے قبضہ کر لیا، ہے تو بیوی کی ملکیت، اس نے اجازت تو نہیں دی۔ یہ الگ بات ہے، وہ دباؤ میں بول نہیں سکتی، اگر بولے گی تو کہیں گے یہ تو بڑی بدتمیز ہے، بے حیا ہے، اور اسے ڈر ہے کہیں طلاق نہ ہو جائے، تو اس کا مال چھینا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے لوٹنا ہوا۔ یہ ساری چیزیں بھی اس کا اسلام سے، شریعت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں۔ من انتہب نہبۃ فلیس منا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہونی چاہیے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، اور ایک روایت میں ہے من تکہن او تکہن لہ او تسحر او تسحر لہ، جو جادو کرے یا جادو کروائے، جو کاہنوں کے پاس جائے، اپنا غیب کی خبریں معلوم کرے، یہ وہ اعمال ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جادو کرنا کروانا حرام ہے، یہ بھی شرکیہ اعمال ہے، آدمی کو کفر تک پہنچانے والے اعمال ہیں۔ آدمی ذرا سا پریشان ہوا، کس کے پاس پہنچ جائے کچھ پتہ نہیں۔ زندگی میں مصائب اور پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا، نہ کوئی فرد نہ کوئی جماعت، حالات سب پر آتے ہیں، پریشانیاں سب پر آتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے صبر کرو۔ یہ دنیا کوئی جنت تو نہیں ہے کہ یہاں تکلیف نہ ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اللہ سے رابطہ کرو، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ غیروں کے پاس جانا، اور طرح طرح کے اشتہار بھی آتے ہیں، جعلی بابا، ڈھونگی بابا کے محبوب فوراً قدموں میں آ جائے گا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ایسے بیوقوف کے مسئلہ حل ہو نہ ہو، جیب سے 5000 10,000 تو چلے ہی جاتے ہیں، اتنا پیسہ جمع کرو میں بتاؤں گا۔ اپنی تو خبر نہیں ہوتی ہے، کسی ڈھونگی بابا کے پاس جائیں ایک ڈنڈا لے کر کے، جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، آگے ایسا ہوگا، مستقبل میں ایسا ہوگا، تمہاری قسمت چمکنے والی ہے، اچھے دن آنے والے ہیں، یہ بتاؤ ڈنڈا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی جو ایسی جگہوں پہ جاتا ہے وہ توکل کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوئی، اللہ کے بجائے غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں، تکلیف ہوئی کسی اللہ والے کے پاس، ٹھیک ہے اس سے دعا کرا لو، خود معوذتین پڑھ کے، قرآن کی کوئی آیت کوئی سورت پڑھ کے دم کر لو، اللہ سے دعا مانگو۔
لیکن غیب کی خبریں بتانے والے ان کے پاس جانا، مسلم شریف کی روایت ہے من اتا کاہنا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد، جو جوتشی کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر کے آئے ہیں ان چیزوں کا انکار کیا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، جو بدفعلی رہتا ہے، میں راستے سے نکلتا ہوں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، فلاں کا میں نے چہرہ دیکھ لیا، یا میری گاڑی پر تتلیاں بیٹھتی ہیں بہت زیادہ، یا پرندہ اس طرح سے اڑ گیا ہے، اس طرح کی بدفعلی لینا کہ اب آگے کام نہیں بنے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا، مراد پوری نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بدفعلی ہے ہی نہیں اسلام میں۔ لا طیرۃ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر ولا نوء ولا غول، ان ساری چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ساری خرافات، یہ سارے غلط اعمال اگر ہم میں رہے ہوں ماضی میں تو ہم اللہ سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کا ارادہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب ہم چاہتے ہیں، آپ کی شفاعت چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کہہ دیں کہ لیس منا، تم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، تم جو اعمال کر کے آئے ہو یہ تو مسلمان نہیں کرتے، میرے امتی، میں نے ان کے لیے یہ اعمال تو نہیں بتلائے تھے، تم کہاں سے اس صف میں آ گئے ہو، میرے امتیوں کے صف میں کہاں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان اعمال سے محفوظ رکھیں، خاص طور پہ دیوالی آنے والی ہے تو وہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی کہ اپنے بچوں کو بچائیں آتش بازی، پٹاخے بازی سے اور مبارکباد دینے سے، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔